السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز پروگرام انسائٹ وتھ جمعہ خان صوفی کے ساتھ۔ صوفی صاحب، افغانستان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا کا کوئی ملک طالبان کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ طالبان جب انیشلی اقتدار میں آئے اور تو ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا کردار اور وہ جس طرح ان کا رویہ بالکل مثبت تھا۔ 5-6 مہینے تک تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے اور وہ ان کے اقدامات بھی تھے، وہ اقدامات بھی پازیٹیو تھے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ افغانستان کی طالبان میں 2 ٹرینڈ ہیں، ایک ایکسٹریمسٹ ٹرینڈ اور ایک ماڈریٹ ٹرینڈ۔ یہ جو ماڈریٹ ٹرینڈ تھا یہ حاوی رہا، زیادہ حاوی نہیں رہا لیکن پھر بھی حاوی تھا۔ لیکن وہاں پہ جو تقریباً کچھ 1 مہینے پہلے ان کی اپنے امیر المومنین کے ساتھ ملاقات تھی کیبنٹ کی، 3 دن کیبنٹ میٹنگ ہوئی وہاں پہ۔ اس کے بعد حالات بالکل الٹ پلٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اسکول کھل جائیں گے، بچیوں کے اسکول کھل جائیں گے، لڑکیوں کے اسکول ہو جائیں گے، انہوں نے وہ فیصلہ واپس لے لیا۔ اب 6 کلاس سے اوپر کی لڑکیاں اسکول نہیں جاتی۔ دوسری بات یہ، انہوں نے ایک وہی جو پرانا نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک ادارہ تھا، اس کو ایکٹیویٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے سیگریگیشن شروع کی۔ سیگریگیشن یہ کی کہ جو پارک ہیں شہروں میں، خصوصاً کابل میں، وہ کہا کہ 3 دن عورتیں اس میں جائیں گی، 4 دن اس میں مرد جائیں گے۔ یہ ایک سیگریگیشن کا مسئلہ بن گیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ افغانستان کے اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان پہ لازمی قرار دیا کہ وہ داڑھی رکھ لیں۔ یعنی یہ ایسی مضحکہ خیز وہ ہے اقدامات ہیں کہ ایک طرف تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ طالبان کو ریکگنائز کیا جائے، کیونکہ اس کا افغانستان پہ ان کا کافی کم کنٹرول ہے۔ لیکن ایک طرف تو وہ انہوں نے ایک دن ایک کمیشن بنایا، اور کمیشن افغان طالبان نے اپنا بنایا، اور اس کمیشن کا مسئلہ یہ تھا کہ جو باہر میں افغانستان بھاگ گئے ان کے ساتھ بات کریں، اور جنہوں نے پیسے لیے بگائے ہیں ان سے بات کریں کہ وہ آ جائے اور اپنے مملکت کے تعمیر و ترقی میں ہاتھ بٹائیں، اور دوسری طرف بچیوں کو تعلیم کے لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ جو افغانستان کے اندر کے لوگ ہیں اور جو چاہتے تھے کہ افغانستان میں رہیں، وہ بھی اب افغانستان سے بھاگنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو متضاد وہ ہے افغانستان کی طالبان کی سٹرکچر میں، یہ تضاد ان کو حل کرنا پڑے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ ان کا جو لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ ابھی تک خفا میں ہے، اور پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہاں پہ کہ کوئی امیر المومنین نہیں ہے، اور وہ صرف عیسائی والے ان کو چلا رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ یہ ان پہ منحصر ہے کہ امیر المومنین آ جائے، اس پہ پریس پہ آ جائے، وہ ٹیلی ویژن پہ آ جائے اور لوگوں سے بات کرے اور لوگ اسے دیکھیں۔ اب اب خود بھی وہ رہتا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ وہ ٹیلی ویژن کو بھی بند کریں اور سوشل میڈیا پہ پابندی لگائیں، تو ایک بہت بڑا وہ ہوگا، کیٹاسٹرفی ہوگی۔ اس لیے طالبان کے اس سائٹ پہ طالبان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ اس کے امیر المومنین کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ اس کو ریکگنائز کرے، اور دوسری طرف جو آپ کے اقدامات ہیں وہ تو نان ریکگنیشن کیے۔ تو مجھے یہی ڈر ہے کہ ان کو یہ جو موجودہ انہوں نے جو 5-6 مہینے وہ بالکل جب
طالبان کی حکومت تھی وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ قندھار میں یہ جو میٹنگ کی، اس کے بعد حالات بدل گئے ہیں اور حالات منفی کی طرف جانے لگے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ان کو سمجھائیں اور ان سے بات کریں کہ بھائی یہ جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے مسئلہ بنتا ہے، پاکستان کس طرح ان کی وکالت کریں گے دنیا میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بچے تو اسکول بچیاں نہیں جا سکتے، اور وہ افغانستان میں خود افغان جو چاہتے تھے کہ افغانستان میں رہیں زندگی گزارے، ان کی بچیاں جب اسکول نہیں جاتی تو کیا کریں گے؟ وہ یا بھاگ آتے ہیں پاکستان کی طرف یا ایران کی طرف، اگر وہ ویسٹ کی طرف جانا ہے تو سب جائیں گے، لیکن اب ہر دوسرا افغان چاہتا ہے کہ افغانستان سے نکل جائے۔ یہ بہت بڑی ایک ملک کے لیے، ایک قوم کے لیے ایک بہت بڑی وہ ہے مصیبت ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ ان کے روٹس جو ہے نا کٹ جائیں اور وہ کوشش کرے کہ افغانستان سے نکل جائیں، ورنہ افغانوں کو چاہیے کہ وہ زور ڈالے اپنی حکومت پہ کہ بھائی یہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو بچیوں کے اسکول ہیں یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ کسی دنیا میں کسی اسلامی ملک نے، کسی ملک نے بھی کوشش نہیں کی کہ بچیوں کے اسکول پہ پابندی لگائے۔ اب پتہ نہیں ان میں کہ کون سا اسٹریک ہے جس کو بنانے کے لیے ضرورت ہے، کوئی اسٹریک کو جو ہے نا ہم ریکٹیفائی کریں۔ طالبانوں پر میرے خیال میں زور ڈالنا چاہیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل جو انہوں نے وعدے کیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، یہ ان وعدوں کی مخالف بات ہے، کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ ہم ہیومن رائٹس، وومن رائٹس اور یہ ساری چیزیں ہم کریں گے، لیکن وومن رائٹس اور یہ ہیومن رائٹس ہے، وومن رائٹ ہیومن رائٹس۔ مجھے تو یاد ہے وہ جن کی جو پہلی حکومت تھی اور پہلے میں جب وہ آ گئے، انہوں نے پہلے بھی ایک امن و امان قائم کیا، تو دنیا کی ملکوں کی رویہ جو ہے نا ان کا رویہ مثبت تھا اس طالبان کی حکومت کے ساتھ، پہلے بھی جب یہ 96 میں حکومت میں آ گئے، لیکن اس وقت ان کی بہت جلدی وہ ایٹیچیوڈ منفی ہو گیا، اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے وومن رائٹس کو پامال کیا، اور وومن رائٹس ہیومن رائٹس ہیں، بچیوں کے رائٹس ہیومن رائٹس ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب یہ خامخواہ جو بچے اسکول بھی جائیں گے وہ پردہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے کہ وہ ڈاکٹر ہے وہ بھی پردہ کریں گی، یہ تو بہت عجیب بات ہے یہ جو کر رہے ہیں۔ یہ اس ایٹیچیوڈ سے ان کو سمجھانا چاہیے، اس ایٹیچیوڈ سے کوئی بھی ان کو ریکگنائز نہیں کر پائے گا۔ طالبان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک جو ماڈریٹ ہیں، وہ ایک جو چاہتے ہیں کہ اب دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلے، ایک جو چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہو، اسلام شریعت بھی مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنا ہے تو اس دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلنا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن کی جو وہاں مصیبت یہ ہے کہ طالبان میں علماء نہیں ہے، ملا ہے، جو زیادہ تر وہ جو عالم ہیں اسلامی اسکالرز جن کو ہم کہتے ہیں وہ کم ہیں ان میں، تو وہ مسجد کے ملا ہیں جو ریچول کو اہمیت دیتے ہیں، اسپریچول کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، یعنی وہ مذہبی مناسک کو مذہب مانتے ہیں، داڑھی ہے اور پردہ ہے اور محرم کے ساتھ جانا نہیں ہے عورت کو، یہ کہ آپ کسی مرد محرم کے ساتھ نکل سکتی، یہ ایسی آرکیک وہ ہے کہ یہ قبائلی پسماندہ علاقوں کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اب نئی حکومت نئے دور میں جو ڈیجیٹل دور ہے، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو دور کے لیے یہ چیزیں بہت برانی ہو چکی ہیں۔ اور اسلامی ممالک میں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، اسلامی ممالک میں تو یہ چیزیں اس طرح کے نہیں لیتے ہیں جس طرح طالبان لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک سٹریک اور ایک وہ یہ ہے، یہ اور دونوں طالبان میں ماڈریٹ بھی ہے اور ایکسٹریمسٹ، اگر ایکسٹریمسٹ غالب آتے ہیں تو مطلب ہے کہ حالات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر یہ ماڈریٹس آئیں گے ان کی بات چلی تو پھر ماڈریٹس
تو پھر حالات بہتر ہو جائیں گے میرے خیال میں. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ حالات شاید بہتر ہو جائیں, کیونکہ یہ جو کب تک وہ جو ان کا امیر المومنین انڈر گراؤنڈ رہے گا اور لوگوں سے اوپنلی نہیں ملے گا, سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گا, میڈیا پہ نہیں آئے گا, یہ تو بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں, بہت بیکورڈ اور گروٹیسک بات ہے. یہ گروٹیسک مذہب کا انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ گروٹیسک انٹرپریٹیشن ہے, یعنی بہت تعریف شدہ ہے. تو مذہب تو ہمیں اپنی اس سے تو نہیں روکتا کہ آپ نئے زمانے کے جو طور طریقے ادوار ہیں یا اس کے جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ منفی کریں, منفی نہیں ہو سکتے. تو یہ اگر ماڈریٹس کے ہاتھ مضبوط ہو گئے تو میرے خیال میں کوشش ہو رہی ہے باہر سے بھی کہ ماڈریٹس کو زیادہ اسپیس ملے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر. بہت شکریہ صوفی صاحب.